منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130، سورۃ الاعراف کا 16واں رکوع اور 9ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط سے پکڑا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ جب فرعونی اور فرعون کا ظلم بڑھتا ہی گیا اور فرعون نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم دوبارہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کریں گے، بچیوں کو زندہ چھوڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قحط سالی مسلط فرمائی، ان کے پھل خراب ہونے لگے، ان میں کیڑے پڑنے لگے، پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی اور انہیں فقر و فاقے کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانے اور کفر سے اور گناہ سے باز آئیں۔ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اب قحط سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں کو دیکھ کر ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں بھلائی ملتی، قالوا، کہتے، لنا هذه، یہ ہمارے لیے ہے، یعنی جب فراخی ہوتی، رزق میں وسعت ہوتی، امن اور عافیت کا دور دورہ ہوتا اور فصلیں، اناج اور پھل بکثرت ہوتے، تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل نہ سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر وہ بجا نہ لاتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تکلیف پہنچتی، برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کی وجہ سے پہنچی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ ان نعوذ باللہ من ذالک، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھ مومنین تھے ان کو یہ تصور کرتے کہ ان کی نحوستوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اور ان سے یہ بدشگونی لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا ہے وہی انہیں پہنچتا ہے، اور یہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ بڑی شامت تو وہ ہے جو ان کے لیے اللہ کے یہاں تیار ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔
وقالوا مهما تأتینا به من آیت لتسحرنا بها، اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس نشانی کے ذریعے جادو کرو. فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم ہم پر کتنی بھی مصیبتیں لے آؤ، کتنی بھی نشانیاں لے آؤ، کتنی بھی تم ہمارے سامنے دلیلیں لے آؤ اور ہمارے اوپر جادو کر دو، ہماری نظر بندی کر دو، مگر ہم ایمان نہیں لائیں گے. ان نعوذ باللہ من ذالک کے معجزات کو، نشانیوں کو نظر بندی اور جادو کا نام دیتے تھے. جب ان کی سرکشی یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعائے ضرر کی. آپ مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہوئی. فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا. جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی اور 6 لاکھ افراد کے مومن ہو جانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر پر اور اپنی سرکشی پر قائم رہے، جمے رہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مسلسل آنے لگیں. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، بادل آیا، اندھیرا ہوا، بہت کثرت سے بارش ہونے لگی. فرعونیوں کے گھر، قبطیوں کے گھر پانی سے بھر گئے. قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے. پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، پانی ان کے سینے کو کراس کر گیا. ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کچھ کام کر سکتے تھے. ہفتے سے ہفتے تک 7 دن تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا. جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہوئی، زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی تھی. زمین خوب سرسب و شاداب ہو گئی، کھیتیاں خوب اگیں اور فصلیں بہت زیادہ ہوئیں، درخت خوب پھلے. تو فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا، یہ کوئی مصیبت تو نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم غلطی پر ہیں اور وہ ایمان نہ لائے. فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا. والجرادہ، اور ٹڈیاں بھیجیں، ٹیڑی ٹڈیاں. جب وہ اس پر ایمان نہ لائے تو 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، اتنی کثرت سے ٹڈیاں آئیں، چاروں طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آنے لگیں. وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں. فرعونیوں کے، قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں. اب فرعونیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا. 7 دن تک، ہفتے سے لے کر ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی. کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین
نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا، اپنے عہد کو پورا نہ کیا، اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح برے کام کرنے لگے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالی نے قمل کو بھیجا۔ قرآن پاک میں فرمایا والقمل، اور کمل کو ہم نے بھیجا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں قمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوں ہے، بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور کھال کو، جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکے چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، دن میں رات میں سونا مشکل ہو گیا، سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہو گئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد کو توڑ دیا اور پہلے سے زیادہ برے اعمال شروع کر دیے، پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل میں وہ لگ گئے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے۔ قرآن پاک میں آگے ارشاد ہے والضفادع، اور مینڈک ہم نے بھیجے۔ اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، اور اتنے بھر جاتے تھے کہ آگ بجھ جاتی تھی۔ فرعونی لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی۔ 7 دن کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہو گئی۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی تو ان پر خون کا عذاب آیا۔ قرآن نے فرمایا والدم، اور خون، تمام کنووں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو فرعون کہنے لگا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ فرعونیوں نے کہا کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب قبطی نکالتے، فرعونی نکالتے، تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا، پانی رہا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے پریشان ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، درختوں کے پتے اور اس کی رطوبت
چوسنے کی کوشش کی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 دن تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہو گئی، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں بھیجیں، والقمل، اور قمل گھن یا جوئیں یا اور کوئی چھوٹا کیڑا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ والقمل، اور گھن، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، جدا جدا نشانیاں، ایک کے بعد دوسری، اور ہر عذاب 1 ہفتے قائم رہتا اور دوسرے عذاب سے 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا۔ یعنی یہ 5 عذابات کا ذکر ہوا، طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون۔ ہر عذاب 7 دن رہا اور ہر عذاب سے دوسرے عذاب کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ رہا۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب پڑتا، قالوا، کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفت عنا الرجز، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے، لنؤمنن لک، تو ضرور ہم تم پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے۔ 1 مہینے کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا تو پھر یہ دوبارہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، یعنی دریائے نیل میں۔ جب بار بار انہیں عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا، تو وہ میعاد پوری ہونے کے بعد جو ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی، انہیں اللہ تعالی نے غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے خبر تھے، یعنی بالکل تدبر وہ نہ کرتے تھے، بالکل التفات اور توجہ نہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی وارث کیا، مشارق الارض و مغاربها، اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کیا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث کیا، مالک بنایا، القوم، اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون، جو دبا لی گئی تھی، جو کمزور تھے، مشارق الارض و مغاربها، اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کیا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے مالک کیا۔
اور یہاں زمین کے مشارق اور مغارب سے مراد مصر اور شام ہے، اور برکتوں سے مراد نہریں ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، کھیتیاں ہیں، پیداوار کی کثرت ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا۔ بنی اسرائیل کو تکلیفیں آئیں، انہوں نے صبر کیا تو رب نے جو اچھا وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا ان تمام عمارتوں، محلات، ایوانوں اور باغوں کو جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چھتیں وہ اٹھاتے تھے، یعنی جو انہوں نے عمارتیں بنائی اور جو کچھ انہوں نے باغات اگائے سب تباہ و برباد ہوئے، کیونکہ سب چیزوں کو فنا ہے۔ جب فرعونی ہلاک ہو گئے تو ان چیزوں کے وہ مالک نہ رہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا۔ فرعون اور اس کی قوم 10 محرم کو غرق ہوئی اور بنی اسرائیل اسی دن دریا کے پار ہو گئے۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے، یعنی جم کر اپنے بتوں کے آگے بیٹھے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابن جریح نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ قالو، ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل بولے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ دیکھا کہ اتنی ساری قوم اتنے سارے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے اور وہ بت گائے کی شکل کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دیں، ایک ہی خدا بنا دیں ایسا۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ضرور جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے، یعنی یہ بت پرست جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے گا اور ان کے سارے کام باطل ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر کے بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل کرنے پر، احسان کرنے پر قادر ہے، اور جو فضل اور احسان کرنے پر قادر ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی سے اجازت کی ضرورت نہ ہو، جو صمد ہو، ساری مخلوق سے بے نیاز ہو، آسمان و زمین و پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہو، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور یہ صفات صرف رب العالمین کی ہیں، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات کو وہی بنانے والا ہے، سب کو طاقتیں وہی دینے والا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب،
کہ تمہیں بری مار دیتے، بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا دیا تھا، بڑے بڑے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں تمہیں کاٹنی پڑتی، دن رات تم محنت مزدوری کا کام کرتے، تمہیں جب چاہتے وہ رسیوں سے باندھ کر زمین پہ گھسیٹتے، جب چاہتے سخت سزائیں دیتے۔ تو اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹے ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا، یعنی جب اس نے تم پر ایسی عظیم نعمتیں فرمائی تو پھر تمہیں کب یہ مناسب ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت کرو؟ کتنے نادان ہو تم کہ شکر گزاری کے بجائے یہ کہہ رکھے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیا جائے، ہم اس کی پوجا کریں۔ سورہ اعراف کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس میں جہاں بے شمار نصیحتیں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ نادان لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پریشانیاں دیکھ کر وہ جھکتے نہیں ہیں، اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور پریشانیاں دیکھ کر فوراً استغفار کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور جو وہ عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔